سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، آپ کے طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کا فرض ہے کہ ان مضامین سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچائیں۔ ہم مرکری کے بارے میں، پارے کی جو مسائل ہیں، پارے کے ایکسپوزر سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی ٹرمینل سٹیجز کیا ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے، کس طرح ایکسپوزر جو ہے کم کیا جا سکتا ہے، کس طرح پارے کے جو ویپرز ہیں یا ان سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کس طرح اس کے جو مضر اثرات سے ان سے بچا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کلین انرجی پرووائڈ کی جائے، اور جو مرکری استعمال ہوتا ہے مختلف کمپنیوں میں، مختلف اداروں میں، مختلف فیکٹریوں میں، خاص طور پر گولڈ مائننگ میں استعمال ہوتا ہے، مرکری پارا استعمال ہوتا ہے گولڈ مائننگ میں، تو اس کو آہستہ آہستہ کس طرح کم کیا جائے۔ مرکری کو گولڈ مائننگ میں اسٹیج بائی اسٹیج کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے، ان طریقوں سے استفادہ حاصل کیا جائے، اور جو گولڈ مائننگ میں ورکرز موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو مرکری کے مضر اثرات سے بچایا جائے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کلین انرجی کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ کوئلہ جب بھی جلایا جاتا ہے تو اس سے بھی مرکری کے ویپرز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو کول پاؤڈرز جو ہیں اگر کسی انڈسٹری میں استعمال ہو رہا ہے انرجی کے سورس کے اوپر، تو اس انڈسٹری کے اندر خاصی تعداد میں مرکری کے ویپرز موجود ہوں گے، اور وہاں کے ایئر کے اندر یہ پالوشن موجود ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ ایسی کنڈیشن کے اندر جو ورکر بھی وہاں کام کریں گے ان کو مرکری کے ویپرز کے مضر اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ کلین انرجی استعمال کی جائے۔ اس طرح جو انڈسٹری میں بوائلرز ہیں یا ہاؤس ہولڈ اسٹووز ہیں جس کے اندر کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے، اور پھر اس کے اوپر پابندی عائد ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے مرکری اور پارے کے مسائل کا شکار نہ ہو سکیں۔ مرکری ایسا ایلیمنٹ ہے جو کبھی بھی ڈسٹرائے نہیں ہوتا، جو کسی کنڈیشن میں ڈسٹرائے نہیں ہوتا۔ مرکری ہی رہتا ہے۔ مرکری کسی طرح بھی استعمال کیا جائے اور اس کو وہ کسی جگہ پر بھی ہو، مرکری اپنی جگہ میں موجود رہے گا، چاہے ہوا میں ہو، پانی میں ہو یا مٹی میں ہو، وہ ہمیشہ اپنی صلاحیت اپنی رکھتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مرکری کی مائننگ جو ہے وہ یعنی کہ جو کان کنی ہے یا جو کانوں سے نکالا جاتا ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے، اور گولڈ مائننگ میں بھی، اور جو سونے کی جو کانوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے اندر بھی مرکری کے استعمال کو کم کیا جائے۔ اگر استعمال بھی کیا جائے تو جو ورکر وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے تاکہ وہ مرکری کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اس طرح نان سائنائڈ گولڈ ایکسٹریکشن ٹیکنیک کو اپنایا جائے، اور ان کے حوالے سے نئی معلومات سے استفادہ حاصل کیا جائے تاکہ جو لوگ بھی وہاں پر کام کرتے ہیں وہ اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ مرکری کہاں کہاں پر موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ بیٹریز کے اندر مرکری استعمال ہوتا ہے، میجرنگ ڈیوائسز میں جیسے تھرمومیٹرز ہیں، بیرومیٹر ہیں، اس میں مرکری استعمال ہوتا ہے، الیکٹرک سوئچز ہیں، ریلے سسٹم ہے، ریلے ایکوپمنٹ ہے، اس میں مرکری استعمال ہوتا ہے، لیمپس میں، مختلف ٹائپ کے لائٹ بلبس میں مرکری استعمال ہوتا ہے، ڈینٹل
ایملگم جو ڈینٹل فلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی مرکری استعمال ہوتا ہے۔ اسکن لائٹنگ پروڈکٹ اینڈ کاسمیٹکس میں مرکری استعمال ہوتا ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں مرکری استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کتنے مختلف ذرائع ہیں جن کے اندر یہ مرکری استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے کہ کس طرح اس سے بچا جائے۔ اس کی جو رینج ہے مرکری پروڈکٹس کی بہت بڑی رینج ہے، اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کس کس کنڈیشن میں مرکری موجود ہے۔ خاص طور پر جو ڈینٹل ایملگم ہے وہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح بیٹریز جو ہیں پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ایئر 2009 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کنسلٹیشن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو مرکری کا ایملگم جو دانتوں کی فلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو آہستہ آہستہ کم سے کم کیا جائے۔ اس کے اوپر بین نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی کاسٹ اتنی کم ہے کہ لوگ جو ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں اسی کو استعمال کرتے ہیں، ڈینٹل پروفیشنلز جو ہیں اسی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے الٹرنیٹیو بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں تاکہ وہ کم سے کم استعمال ہو اور اس کے بعد لوگ جو ہیں اس کے مسائل سے بچ سکیں۔ پارے کا استعمال فارماسیوٹیکل کمپنی دواؤں بنانے والی کمپنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے تھائیومرسل ایتھائل مرکری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ویکسین کے لیے پریزرویٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے دوسرے کیمیکلز اپنائے جائیں تاکہ مرکری کا استعمال کم سے کم ہو، لیکن اب تک جو دیکھا گیا ہے تھائیومرسل کی کوئی ایسی جو ایفیکٹس ہیں سامنے نہیں آئے ہیں۔ ان آرگینک کیمیکلز جو ہیں وہ اسکن لائٹننگ پروڈکٹ اسکن لائٹننگ پروڈکٹ کھال کے رنگ کو کم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے ممالک میں مرکری کنٹیننگ اسکن لائٹنگ پروڈکٹ پر پابندی لگائی جا چکی ہے، یعنی کہ جو رنگ گورا کرنے والی کریمیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا چکی ہے جس میں مرکری شامل ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے اگر ایسی پروڈکٹ استعمال کی جائیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان پروڈکٹس میں ایسی کوئی کیمیکلز موجود تو نہیں ہیں جو آپ کے اسکن کو، آپ کے اعصابی نظام کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے گردوں کو، آپ کے لنگز کے اوپر آپ کو متاثر کر سکیں۔ تو ان سے بچنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیے۔